نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سب کو قیامت کے دن کی ایک حقیقت سے آگاہ کرتی ہے۔ قیامت کا وہ دن جس کا آنا یقینی ہے، جس کا آنا برحق ہے، جس پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازم حصہ ہے، اس قیامت کے دن کے ایک یقینی سوال کی نشاندہی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ابن آدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ 5 لازمی سوال گویا اس حدیث کے حوالے سے ہمیں بتا دیے گئے جو مالک یوم الدین کے سامنے جب بندے نے حاضر ہونا ہے، ان سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا۔ یہ 5 سوال جاننے، یہ 5 سوال یاد رکھنے اور ان 5 سوالوں کے جواب کی تیاری کرنا گویا عین ضروری ہے اس دن کی فلاح کے لیے اور اس دن کے خسارے سے بچنے کے لیے۔ یہ 5 سوال کون سے ہیں جن کا جواب مجھے اور آپ کو تیار کرنا ہے؟ پہلا سوال، جوانی کس حال میں گزاری؟ جوانی کس حال میں گزاری؟ حقیقتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ وہ جوانی، وہ زندگی کا دور جس میں نے تمہیں بہترین طاقتیں، بہترین قوت، بہترین صلاحیت، بہترین فرصت کے اوقات، بہترین حافظہ دیا تھا، بہترین سماعت اور بصارتیں دی تھیں، بتاؤ وہ ساری صلاحیتیں، وہ جو میری امانت تھی تمہارے پاس، ان کو تم نے کیسے استعمال کیا؟ کیا کھاتے تھے؟ کیا پیتے تھے؟ کیا پہنتے تھے؟ کیا اوڑھتے رہے؟ کیا سنتے رہے؟ کیا کیا دیکھتے رہے؟ کیا کیا آفتیں اور فتنے برپا کرتے رہے؟ حیا کے پیمانے کیسے تھے؟ اخلاق کے رویے کیسے تھے؟ شب و روز کیسے تھے؟ کب سوتے تھے؟ کب جاگتے تھے؟ جوانی جوانوں کو مبارک، بڑی چیز ہے۔ کر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ تو پہلا سوال، جوانی کیسے گزاری؟ یہ آج اپنے جوانوں کو بتائیں۔ جب بسا اوقات ہم اولادوں کو بتاتے ہیں اور اولاد یہ جواب دیتی ہے کہ اماں آپ نے اپنی جوانی میں سب کچھ کر لیا اور آج ہمیں منع کرتی ہیں۔ ان کو بتائیں اسی لیے منع کرتی ہوں۔ اور پھر یاد رکھیے گا، جوانی میں عبادت کرنا، جوانی میں توبہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو گویا پہلا سوال، جوانی کیسے گزاری؟ دوسرا سوال، حقیقتاً جوانی لاؤبالی ہوتی ہے۔ دوسرا سوال، عمر کیسے گزاری؟ ارے جوانی میں چلیں بہت ہی لاؤبالی تھے اور بہت سی قوتیں تھیں، بہت سی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی، اس جوانی کے بعد بھی تو بہت سا حصہ دیا تھا عمر کا، کہولت کا حصہ، بڑھاپے کا حصہ، ہوش بھی آ گئی تھی، عقل بھی آ گیا تھا، تجربہ بھی آ گیا تھا، سمجھ بھی آ گئی تھی، زندگی کے تجربے مل گئے تھے، مزاج کے اندر ایک پختگی اور ٹھہراؤ بھی آ گیا تھا، تحمل اور بردباری بھی آ گئی تھی۔ بتاؤ باقی کی عمر کیسے گزار کے آئے؟ کسی کو 40 سال دیا، کسی کو 60 دیے، کسی کو 85 سال دیے، باقی کی زندگی کر کے کیا آئے؟ اور پھر تیسرا سوال، مال کیسے کمایا تھا؟ مال کیسے کمایا تھا؟ کیا ذرائع، کیا وسیلے، کیا اسباب؟ کیا تمہارا کمانے والا مال حلال بھی تھا؟ کہیں حرامی کے تو سارے کا سارا جمع کر کے نہیں آ گئے تھے؟ اور پھر یاد رکھیے گا یہ سوال صرف مردوں سے نہیں، عورتوں سے بھی ہے، کیونکہ بسا اوقات عورتیں بھی تو مردوں کو حمال حرام کمانے کے لیے متحرک بنتی ہیں۔ وہ جو لمبی لمبی فرمائشیں، لمبی لمبی آرزوئیں، بس مجھے نہیں پتا، میں نے تو سولیٹیئر لینا ہی لینا ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے تو وہ LED 50 انچ کا چاہیے، بس مجھے نہیں پتا، مجھے تو نئے ماڈل کی کار چاہیے۔ یہ جو لمبی لمبی فرمائشوں کی، لمبی لمبی آرزوؤں کی اتنی بڑی بڑی فہرستیں، اور بس اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے I don't know, just go, beg, borrow, steal، مجھے نہیں پتا، مجھے تو یہ لینا ہی لینا ہے۔ یہ جو لمبی لمبی آرزوئیں اور فرمائشوں کی ایک فہرست ہے، بس اوقات یہ ایک کمزور مرد کو جو ظاہر خود بھی حماقت پہ ہی اتر رہا ہے، اس کو اگر ایک حرام کمانے کی طرف مائل کر گئی تو شاید اس حرام رزق میں اس خاتون خانہ کا بھی ہاتھ ہے۔ اور پھر ایک ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کی جو حرام رزق کی پرورش کی، ماں سے ان کے بیٹوں کے رزق
بیویوں سے ان کے شوہروں کے حرام کے بارے میں شاید سوال ہوگا. اور پھر تیسرا سوال جو مال کمایا تھا، چوتھا سوال جو مال کمایا تھا اس کو خرچ کیسے کیا. اچھا چلو تمہارا بیٹا کمال آیا، تمہارا باپ کمال آیا، تمہارا شوہر کمال آیا، تم نے اس کو کیسے خرچ کیا تھا. اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا مرد تو کولو کے بیل کی طرح صبح سے لے کے شام تک کمانے میں مصروف ہے. اس کے پاس تو شاید اپنا مال خرچ کرنے کا بھی وقت نہیں. میکسیمم وہ خرچ کرتا ہے اپنے کچھ تھوڑے سے لباسوں پر، اپنی گاڑی پر، اپنے موبائل پر. لیکن آج اکثر مال خرچ کرنے والیاں تو خواتین ہیں. ان سے سوال ضرور ہی ہوگا وہ مال جو تمہارے شوہروں نے، تمہارے بیٹوں نے تمہارے لیے کمایا تھا، ان کو کہاں خرچ کرتی تھی. پارلروں میں، بوتیکوں میں، حرام طریقوں پر، فضول خرچی میں، ریا میں، اسراف میں، دکھاوے میں، نمود و نمائش میں. اور بتاؤ وہ مال جو میں نے تمہیں تمہاری ضرورت سے زائد دے دیا تھا، کسی اور کا حق تمہیں آزمانے کے لیے دیا تھا، کیسے لونڈھاتی رہی، کیسے اڑاتی رہی. شادیوں میں، بیاہوں میں، ناچ گانے میں، اپنے لباسوں میں، سجنے میں، سجانے میں، اچھے بھلے گھروں کو مزید بھرنے، کس چیز پہ مال لونڈھاتی رہی. احلقت مال اللبادا، وہ کہتا ہے میں نے ڈھیر سا مال اڑا دیا. اپنے اس معاشرے میں جہاں لوگ بھوکوں پیٹ سوتے تھے، جہاں فقر و فاقہ، جہاں مفلسی کا حال یہ تھا کہ بہت سے لوگ اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک کے اپنے آپ کو خود سوزی کر لیتے ہیں، جہاں پہ بہت سی مائیں اپنے بچوں کو ریل کی پٹڑی کے اوپر خود بھی لیٹ کر اپنے بچوں کو ہلاک کرتی رہیں، اس معاشرے کے اندر تم مال اڑاتی رہی. وہ معاشرہ جہاں لوگ بھوکے پیٹوں سوتے ہیں، جہاں جن کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں، جہاں لوگوں کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں، کتنے 4-5 بچوں کی مائیں تڑپتی، سسکتی، بلکتی، بیماری کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے جان دے گئیں. تمہارے پاس اڑانے کو مال تھا؟ تمہارے پاس ایٹ ایز مچ ایز یو کین کرنے کے لیے، تمہارے پاس ہوم ڈیلیوریاں کرنے کے لیے، تمہارے پاس اپنے 10 لباس ہونے کے باوجود مزید 10 بنانے کے لیے مال تھا؟ جو مال تمہارے پاس آیا تھا، بتاؤ تم نے اس مال کو کیسے خرچ کیا. اور پھر شاید سب سے مشکل اور آخری سوال، جو علم دیے گئے تھے اس پر عمل کہاں تک کیا. تمہارے پاس قرآن کے حلال، حرام، نیکی، گناہ، جائز، ناجائز، اللہ کے احکامات کا جتنا علم تھا، حدیث کی تعلیمات کا جتنا علم تھا، اس پر تم نے کتنا علم کیا، کتنا عمل کیا. اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے جو اپنے کرم، اپنے فضل سے قرآن اور حدیث کا علم ہم تک پہنچا دیا، اللہ اس پر ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اس قرآن اور حدیث کے عمل کے علم کے نظر میں اللہ ہمیں اپنے صبح و شام، اپنے بود و باش، اپنے لباس، اپنے اخلاق، اپنے گھروں کے ماحول، اپنے گھروں کے رنگ، اپنے آنگنوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن کا علم عطا فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو عامل قرآن بنا دے، حامل قرآن بنا دے، اور اللہ اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارش اور حجت کرنے والا بنا دے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا.